پڑھا لکھا مریض ہوتا ہے خاص کر کے، وہ آ کے اپنی چیزیں ڈسکس کرتا ہے. اور بینگ اے نیورولوجسٹ، میں کیونکہ ایسی بیماریوں کو ڈیل کرتا ہوں تو میں ہمیشہ ہر مریض سے اپنے نیند کا سوال ضرور پوچھتا ہوں. نیند نہ آنے کا ذمہ دار وہ خود ہے. جی، آپ کے پاس ایز اے نیورولوجسٹ ایپلیپسی کے پیشنٹس آتے ہیں، اسٹروک کے پیشنٹس آتے ہیں، تو آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ ایپلیپسی یا اسٹروک کی وجہ سے انسومیا کے سمٹمس مزید ورسن ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں؟ اور ہمارے ذہن میں بھی ایک بایولوجیکل کلاک لگا ہوا ہے جو ہمارے ہارمون سے ریگولیٹ ہوتا ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو دی جنڈیکس فارماسیوٹیکل پوڈ کاسٹ. دس از یور ہوسٹ طلال عمر. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انسومیا، اینڈ فار دیٹ وی آر فارچونیٹ انف ٹو ہیو نن ادر دین دی پروفیسر آف نیورولوجی، پروفیسر ڈاکٹر بشیر سمرو صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر سر، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شکر ہے، آپ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا آج کی اس انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ کے حوالے سے. تھینک یو طلال، آپ نے مجھے انوائٹ کیا فار دس پوڈ کاسٹ، اور انشاءاللہ چیزیں ایکسچینج کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں. جی بالکل سر. سر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارا جو پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے وہ ہے انسومیا، مطلب اردو میں اگر کہیں تو نیند کا نہ آنا یا نیند کا مشکل سے آنا. تو سر اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتانا چاہیں گے ایک آسان الفاظ میں کہ انسومیا سر کیا ہے؟ انسومنیا ایک ایسی چیز ہے جس کو عام فہم میں ایسے کہنا یا اسے سمجھ لینا کہ نیند نہیں آنا. الدو کہ نیند کی جو ہائیجین چاہیے انسان کو، روم اچھا ہو، بستر اچھا ہو، اور آپ کے پاس آرام دہ چیزیں ہوں. اب وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات نیند کیوں نہیں آتی؟ وجوہات یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم ہمارے پاس فیمیلز آتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی مجھے نیند نہیں آ رہی، وچ از ویری کامن فار ہر یا ان کے پاپولیشن میں. دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایسے کرونک بیماریوں کے لوگ ہوتے ہیں جن میں کڈنی ڈیزیزز ہوتی ہیں، کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہوتی ہیں، یا اسٹروک ہوتا ہے، یا ریسنٹ کوئی ایونٹ ہو چکا ہوتا ہے، یا ایپیلیپٹک ہوتے ہیں، یا وہ انگزائٹی ڈس آرڈر کے پیشنٹس ہوتے ہیں، تو ان میں نیند کم ہی آتی ہے. عام فہم میں اگر میں ایک ایڈلٹ کو لے لوں تو اس ایڈلٹ ہوڈ میں ہمیں کم از کم 8 to 10 آورس تک ہمیں نیند کی ضرورت پڑتی ہے. اور ہمارے ذہن میں بھی ایک بایولوجیکل کلاک لگا ہوا ہے جو ہمارے ہارمون سے ریگولیٹ ہوتا ہے. کچھ ہارمونس ایسے ہوتے ہیں کہ ارلی مارننگ میں رائز ہوتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے دن گزرتا ہے 4 بجے کے بعد وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر 7 بجے رات کے بعد جو ہے، شام کے بعد، وہ جو ہارمونس نیند کے لیے چاہیے وہ سیکریٹ ہوتے ہیں. اب اس کو ہم انہیبٹ کر رہے ہوتے ہیں. انہیبٹ کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے اسکرین ٹائم بڑھا دیا اپنا، ہم نے رات میں شفٹ میں کام کرنا شروع کر دیا، ہم نے کچھ ایسے ڈرنکس لے لیے جیسے فزی ڈرنکس لے لیے، کیفین انٹیک کر لیا، یا کچھ ایسی دوائیں کھا لی جو ہماری نیند کو ڈسٹرب کرتی ہیں یا اسٹیمولیٹ کرتی ہیں. تو اسٹیمولنٹ کا بھی بڑا رول ہے. یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بایولوجیکل کلاک کو ڈسٹرب کیا ہوتا ہے. بایولوجیکل کلاک کیا ہے؟ بایولوجیکل کلاک اسی طرح سے جیسے دماغ کے اندر، ہائپوتھیلیمس کے اندر ایک گھڑی فکس ہے، وہ گھڑی اپنے حساب سے ڈے اینڈ نائٹ کو ریگولیٹ کرتی ہے. اگر ڈے ہوگا تو اس کو روشنی ملے گی اور اس میں اویکننگ سسٹم جو ہے اویک ہو جائے گا، اور جو رات یا شام ہوگی تو اس میں وہ ڈم لائٹ میں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. مطلب سر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافی حد تک پیشنٹ نیند نہ آنے کا ذمہ دار وہ خود ہے. جی، نیند نہ آنے کی ہماری اپنی ہیبٹس ہوتی ہیں جو خراب ہو چکی ہیں. سر پریولنس کی اگر بات کریں ورلڈ وائڈ اور پاکستان دونوں میں، تو اس کی کیا شرح ہے سر؟ میرے حساب سے جو ہے نا پاکستان میں کچھ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے. اوکے. ویسے اگر ورلڈ وائڈ اسٹڈیز دیکھیں تو 10 to 15% پریولنس ہے. دا موسٹ کامن تھنگ از ان لوگوں میں ہے جو فیمیلس ہیں. فیمیل پاپولیشن میں انسومنیا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا میل پاپولیشن. اچھا، نیند کا نہ آنا بہت رسک فیکٹرس ہے، کیونکہ بہت رسکی ہے ہماری صحت کے لیے. تو میں تو اپنے مریضوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اپنی عادتوں کو صحیح کرو. نمبر 1 ایکسرسائز کرو، نمبر 2 سلیپ ہائیجین رکھو، سلیپ ٹائم پہ کرو، پراپر کرو،
اور ڈائٹ اپنی ٹھیک رکھوں. کچھ لوگوں کی تو مجبوریاں ہیں نائٹ شفٹ میں کام کرنا, رات دیر تک کام کرنا, جی اس کے پاس ان کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ شوقیہ رات جاگتے ہیں, وہ خود اپنے انسومیا کے ذمہ دار ہوتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. شوقیہ وہ لوگ ہیں, ینگ پاپولیشن ہے, جیسے رات جگہ بناتے ہیں. آج کل یہ کامن ٹرینڈ ہے کہ گراؤنڈ لگی ہوئی ہے اور سوشل نیٹ ورک سے لوگوں کا ہینگ آؤٹ کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں ساری رات. ہاں ساری رات جو ہے نیٹ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ریلس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسکرین چل رہا ہوتا ہے. فیمیلز کامنلی آج کل یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ یوٹیوب پہ ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو یہ انسومنیا کی وجہ بھی ہے. سر خواتین کا آپ نے ذکر کیا کہ خواتین میں انسومیا مرد حضرات کے مقابلے میں زیادہ ہے, اسی کے وجہ سمجھتے ہیں سر؟ وجہ ہارمونل امبیلنس ہے. اچھا اوکے. جو میل ہارمونس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, فیمیل ہارمونس جو ہوتے ہیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے افیکٹو جو نیند ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ ہارمونل چینج کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور کچھ ہارمونس فیمیلز کے پریڈامننٹ ہے, کچھ میلز کے پریڈامننٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسومیا کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے لوگوں میں کیا کتنی بہتری آئی ہے پچھلے چند سالوں میں؟ انسومنیا کے لیے تو بہت بہتری آئی ہے اور اویئرنیس بھی بہت ہوئی ہے, مگر اگر میں اس کا امپیکٹ دیکھوں نا ڈیلی لائف پہ, وہ دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے. اسپیشلی کراچی میں تو میں نے دیکھ رہا ہوں کہ جو رات کے یہ جو ریسٹورینٹ کھلے ہیں, جو اوور نائٹ یہ ڈھابے چل رہے ہوتے ہیں جو 5 بجے شام کے بعد شروع ہوتے ہیں اور مڈ نائٹ 5 بجے صبح فجر تک چل رہے ہوتے ہیں, اور وہاں کرسیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور ینگ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں, ساری رات جاگتے ہیں, سارا دن سوتے ہیں. اچھا یہ صرف کراچی میں نہیں ہے, ایسا میں نے اسلام آباد میں بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں. سر جیسے کہ آپ نے بتایا اس کی انسومیا کی بڑھتی ہوئی پریویلنس ہے اور لوگوں کا انڈرسٹینڈنگ بھی بہت بہتر ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں. پیشنٹس انسومیا کے ہونے کے باوجود بھی کنسلٹنٹ کو رپورٹ نہیں کرتے یا کنسلٹنٹ تک نہیں پہنچ پاتے, اسی کی وجہ سمجھتے ہیں سر؟ کیا سیریسلی ابھی بھی نہیں لیا جا رہا انسومیا کو؟ وہ میرے خیال میں یہ ہے کہ لوگ نیند کو نا اتنا ہمارے معاشرے میں یا سلیپ پیٹرن کو اتنا سیریس نہیں لے سکتا, اور کچھ ٹیبوز بھی ہیں کہ جی میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو مجھے ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کوئی نئی اور چیز بتا دیں, اور تو خوف اور ڈر کی وجہ سے بھی جو ہے نا ٹیبوز بہت ہیں, اس کی وجہ سے وہ رپورٹ نہیں کرتے. جبکہ باہر کے معاشرے میں یا کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو ہر مریض یا جو پڑھا لکھا مریض ہوتا ہے خاص کر کے, وہ آ کے اپنی چیزیں ڈسکس کرتا ہے. اور بینگ اے نیورولوجسٹ, میں کیونکہ ایسی بیماریوں کو ڈیل کرتا ہوں تو میں ہمیشہ ہر مریض سے اپنے نیند کا سوال ضرور پوچھتا ہوں, ڈائٹ, نیند اور لائف اسٹائل ان کے بارے میں کہ ان کا جاب کیا ہے, اور ان کی جو بیڈ ہیبٹس ہیں لائک ڈرنکنگ ہے یا کوئی ڈرگ انجیشن ہے یا اسموکنگ ہے, میں اس کے بارے میں ضرور پوچھتا ہوں. سر انسومیا کے ایسے کون سے سمٹمز ہیں جس کے بعد ایک عام آدمی کو یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ اسے ایک کنسلٹنٹ سے رجوع کرنا ہے؟ دیکھیں انسومنیا میں سب سے جو میں نے جتنا بھی دیکھا ہے پیشنٹس کو, وہ ڈے ٹائم میں ان کا جو افیکٹو یا امپیکٹ فل لائف ہے نا وہ نہیں ہوتی, اور وہ ہر وقت تھکے یوننگ آ رہے ہوتے ہیں, تھکاوٹ ہوتی ہے, اور کوگنیٹو ڈکلائن بہت ہو رہا ہے. کوگنیٹو سے مراد یہ کہ ایگزیکیوشن میں جو کام کرنا ہوتا ہے, جو اپنی پرفارمنس ہے وہ ان کی ڈے بائی ڈے ڈکریز ہوتی جا رہی ہے. تو میرے حساب سے جو فٹیگنیس ہے نمبر 1, نمبر 2 کوگنیٹو ڈکلائن ہے, نمبر 3 پور ہائیجین کی وجہ سے, سلیپ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی جو ڈے ٹائم میں کنسنٹریشن آن دا ورک ہے وہ کم ہے. سر انسومیا کے پیشنٹس جو ہیں ان کو نیورولوجسٹ سے ہی کیوں رجوع کرنا چاہیے؟ نیورولوجسٹ ایک ایسا ڈاکٹر ہے جو آرگینک بیماریوں کو ڈیل کرتا ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی جاتے ہیں یا سائیکالوجسٹ کے پاس بھی جاتے ہیں یا جنرل عام جو فزیشین ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان کے پاس بھی جاتے ہیں. مگر کیونکہ نیورولوجسٹ جو ہے اسٹرکچر آف دا برین کو سمجھتا ہے اور اس کے کنیکشنز کو سمجھتا ہے, اس کی سنکرونائزیشن کو سمجھتا ہے, اور اس کے جو ریلیونٹ سینٹر ہیں نیند کے لیے اس کو سمجھتا ہے, تو اس کی وجہ سے جو نا نیورولوجسٹ بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے. تو اس میں ہم اس کا پورا ہائیجین دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کا ہارٹ ریٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے سلیپ کے پیٹرنز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور خاص کر کے جو سلیپ کی سٹیجز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے دوران بلڈ پریشر مانیٹرنگ ہوتی ہے, ان کا سانس مانیٹر ہوتا ہے,
اب ہمارے زمانے میں یہ کہتے تھے کہ جی خراٹے والی نیند آئے تو بڑی فریشنگ ہوتی ہے، جبکہ خراٹے والی نیند جو ہے وہ بیماری ہے. بیماری. سر انسومیا کے حوالے سے کچھ مسکنسیپشنس بھی موجود ہیں، اس کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے، متس یا مسکنسیپشنس؟ مسکنسیپشن یہ ہے کہ جی نیند نہیں آتی، یا میں تو 4 گھنٹے نیند کرتا ہوں، اس ایج میں مجھے تو اتنی نیند آتی نہیں ہے اور مجھے بس 4 گھنٹے ہی کرنے چاہیے، میں زیادہ سوؤں گا تو میرا کام جو حرج ہوگا. جبکہ الٹا ہے، اگر آپ اچھا نیند کریں گے تو آپ پرفارمنس صبح میں اچھی کریں گے. اگر آپ ارلی بیٹھ جائیں گے اور صبح ارلی مارننگ اٹھیں گے تو آپ کی بہت سارے کوگنیٹیو فنکشنس ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. سر اس وقت مارکیٹ میں کنونشنل ڈرگس موجود ہیں انسومیا کو ٹریٹ کرنے کے لیے کئی سالوں سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کسی نئی ڈرگ کی ضرورت ہے اس وقت مارکیٹ میں؟ پاکستان میں تو دیکھیں سیلف میڈیکیشن بہت ہے، نمبر 2 یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہمارے ہیلتھ پروفیشنلس ہیں جن کو نالج نہیں ہے کہ نیند کے لیے کون سے سینٹر امپورٹنٹ ہے اور کون سے سینٹر امپورٹنٹ نہیں ہے. ادروائز جو ٹرنکولائزرس ہیں یا بینزوڈائزپینس ہیں وہ سیلف انجیکشن بھی بہت ہے. اوکے، ہاں وہ اتنی کامن ہو وہ چکی اتنی ہیں کامن ہو چکی کئی سالوں سے، کیونکہ لوگوں ہاں، کے پاس اور آپشن وہ نہیں آپ کے ہے. پورے سینٹرل نروس سسٹم کو سپریس کرتی ہے. سر میں پرٹیکولرلی بات کرنا چاہوں گا، انٹرنیشنلی اویلیبل ایک مالیکیول ہے، پاکستان میں بھی عنقریب لانچ ہونے والا ہے، ڈیری آکسیڈنٹ کے نام سے، جی کہ وہ کنونشنل ڈرگس جو موجود ہیں انسومیا ٹریٹ کرنے کے لیے ان سے کتنا ڈفرینٹ ہے اور کتنا افیکٹو ہے؟ وہ بہت افیکٹو ہے، اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ کوگنیشن کو خراب نہیں کرتی. کوگنیشن کو بالکل اس لیے نہیں خراب کرتی کہ وہ نیند کے جو پرٹیکولر ریسیپٹر ہے نا اس کو افیکٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ فریش فیل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو جتنی سلیپ چاہیے 8 گھنٹے کی وہ آپ کو مل جاتی ہے. مطلب سر آپ انکریج کرتے ہیں کہ نئے مالیکیولز اور نئے ٹریٹمنٹ آپشنز جو ہیں پاکستان میں لانچ ہونے چاہیے جو کہ مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوں؟ جی ویری امپورٹنٹ، بیکاز جو نیند پوری نہیں ہوگی نا تو آپ کے رسک فیکٹرز بڑھ جاتے ہیں، جس میں ایم آئی ہونے کے زیادہ چانس ہیں، اسٹروک ہونے کے زیادہ چانس ہیں. تو میرے خیال میں دس از دا نیڈ آف دا ٹائم ٹو لانچ اے میڈیکیشن وچ جسٹ گیو یو دا سلیپ پیٹرن بیٹر ایز کمپیئر ٹو دا کلاسیکل